بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 56 سے تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ اس سے ماقبل والی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا ذکر تھا، اور ایسی جامع دعوت کہ جس میں آخرت کی نجات کا راستہ بھی تھا اور دنیا کی کامیابی کا راستہ بھی تھا۔ انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں کو پورا نظام پیش کرتے ہیں، دنیا میں کامیابی کیسے ملے گی، ہماری تجارت کیسے کامیاب ہوگی، ہماری معاشرتی کامیابی کیسے ہوگی، یہ سارا نظام انبیاء علیہ السلام عطا فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت دی اور جو اللہ نے معجزے دکھائے تھے وہ دکھائے، وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا، تحقیق ہم نے فرعون کو اب وہ تمام نشانیاں دکھا دی جو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھیں، یعنی عصا سے سانپ بننا اور ہاتھ کو بغل میں لے جانا اور چمکدار ہونا۔ فَكَذَّبَ وَأَبَى، فرعون نے جھٹلا دیا اور انکار کر دیا اور کہنے لگا قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ۔ فرعون نے ضد یا عناد کی بنیاد پر یا اپنی لا علمی کی بنیاد پر اس نے ان معجزات کو سحر، جادو سمجھا، میجک سمجھا، اور کہنے لگا اجئتنا لتخرجنا من ارضنا، تم کیا ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اپنی زمینوں سے اپنے جادو کے ذریعے سے نکال دو اے موسیٰ؟ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، ہم بھی تیرے اس جادو کے مقابلے میں اس جیسا ایک جادو لے کر آئیں گے۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، تو بنا لے ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر، لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ، ہم اس کا خلاف نہیں کریں گے، وَلَا أَنْتَ، اور نہ ہی تو، مَكَانًا سُوًى، ایک ایسی جگہ جو ہموار میدان ہو، وہاں ہم جمع ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے عناد کو دیکھا تو فرمایا قال موعدکم یوم الزینہ، وقت مقرر تمہارا وہ میلے کا دن ہے، جشن کا دن ہے۔ اس جشن کے دن میں سب لوگ جمع ہوتے تھے اور ایک وقت تھا ہی لوگوں کے جمع ہو جانے کا۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، کہ اور لوگ جمع کیے جائیں چاشت کے وقت، دن چڑھے، یعنی جب خوب روشنی پھیل جائے، میدان بھی ہموار ہو، پھر ذرا معاملہ ہو تو پھر سب کے سامنے صاف ہو۔ فتولى فرعون پھرا، فجمع کیدہ، اس نے اپنی تدبیریں جمع کی، ثم اتا، پھر آیا، اس نے جادوگروں کو جمع کیا۔ دوسری آیات میں جیسا کہ موجود ہے، چونکہ فرعون کے ہاں اور فراعین مصر کے ہاں جادو کی تعلیم جبری ہوتی تھی، ہر ایک کو جادو سیکھنا ہوتا تھا، اور وہ لوگ جادو کو سب سے بڑی طاقت سمجھتے تھے اور جادو ہی کو نافع اور ضار سمجھتے تھے، نفع دینے والی چیز اور نقصان دینے والی چیز، اور جادو کو ہی حفاظت کا ذریعہ سمجھتے تھے، اپنی سلطنت کا قیام جادو کو ہی سمجھتے تھے، اس لیے یہ جادو کی باقاعدہ جبری تعلیم دیتے تھے۔ اس نے اپنے جادوگروں کو جمع کیا اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنا ہے، تو جادوگروں نے اس موقع پر اس سے انعام کا مطالبہ کیا، تو اس نے کہا قال نعم وانکم لمن المقربین، تم لوگ میرے قریبی اقربا شمار ہوگے۔ اس مقررہ وقت پر جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو ان کو دعوت دی۔ قال لهم موسیٰ علیہ السلام کے یہ الفاظ فرعون کے الفاظ سے تھوڑے سخت ہیں۔ فرعون کو جب دعوت دی تو اور انداز تھا، جب جادوگر آئے تو ان سے فرمایا ویلکم، برباد ہو جاؤ تم، لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو، یہ مت کہو کہ رب نہیں ہے، نہ یہ کہو کہ معجزہ جادو ہے۔ فیسحتکم بعذاب، اللہ تمہیں اپنے عذاب سے نیست و نابود کر دے گا۔ وقد خاب من افترا، وہ شخص ناکام ہو گیا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔
موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سادہ سی تھی، لیکن یہ اولیاء ہوتے ہیں، پیغمبر ہوتے ہیں، جب سادہ الفاظ میں دعوت دیتے ہیں تو حق کی، اللہ کی مخفی طاقتیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ جادوگر اس دعوت کو سن کر گھبرا گئے۔ فتنازعوا امرهم بینہم، ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ بعض کہتے تھے کہ ان کے مقابلے میں نہ آؤ، یہ نبی ہیں۔ بعض کہتے تھے کچھ نہیں ہوتا، ان کو ہم نے ہرانا ہے اور ہم نے فرعون سے انعامات لینے ہیں۔ تو ان کا آپس میں جھگڑا ہوا۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، آپس میں سرگوشی کرنے لگے۔ لیکن پھر ان کا ارادہ جم گیا اور کہنے لگے قالوا ان هذان لساحران، کہنے لگے یہ دونوں جادوگر ہیں، یریدان ان یخرجاکم من ارضکم، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں مصر سے نکال دیں، بسحرہما، اپنے جادو کے ذریعے سے، ویذھبا بطریقتکم المثلی، اور تمہارا عمدہ طریقہ ختم کر دیں، ہمارے اکابر، ہمارے آباء و اجداد کا جو طریقہ کار نظام زندگی چلا آ رہا ہے، اس نبی کی ساری دعوت ہماری اس نظام زندگی کے خلاف ہے، ہمارا کہیں نظام زندگی رخصت نہ ہو جائے، یہ چاہتے ہیں۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، اب تم اپنی ساری تدبیریں جمع کرو، پھر صف باندھ کر آؤ۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، آج وہ کامیاب ہو جائے گا جو غالب رہا۔ جب جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے یا موسیٰ، انہوں نے اب چونکہ ڈر تو گئے تھے پہلے، اب اپنے بے خوفی کو ظاہر کرنے کے لیے کہنے لگے یا موسیٰ اما ان تلقیا، اے موسیٰ کیا تم ڈالو گے پہلے، وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ، یا ہم پہلے ڈالنے والوں میں سے ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے اطمینان سے جواب دیا قال بل القوا، بلکہ جو تم ڈالنا چاہتے ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ جتنا جادو یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں ظاہر کر دیں۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، ان جادوگروں کے پاس رسیاں تھیں، لاٹھیاں تھیں، انہوں نے وہ رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی۔ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ، تو موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں آیا ان کے جادو کی وجہ سے انہا تسعیٰ، کی لاٹھیاں حرکت کر رہی ہیں۔ یہ تھا نظر بندی کا جادو، سب سے سخت جادو ہے، یعنی جو ہم چاہتے ہیں وہ آپ کو دکھا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں لیکن جادو کا اثر ہو گیا۔ یاد رکھیے گا جادو ایک طبعی اثر ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی پر جادو کا اثر کیسے ہو سکتا ہے، جیسے کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا جو شان نزول ہے وہ یہی ہے کہ یزید بن عاصم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، جس کی وجہ سے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا نزول ہوا۔ 6 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جادو کے اثر میں رہے تھے، اور اس جادو کے اثرات یہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کسی کام کو کر لیتے تو ان کے خیال میں یہ بات ہوتی کہ میں نے نہیں کیا، اور کسی کام کو نہیں کیا ہوتا تھا تو ان کے خیال میں یہ بات ہوتی تھی کہ میں نے کر لیا۔ یہ بھی جادو کا سب سے سخت اثر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران میں کوئی شریعت کی بات نہیں بھولے، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ دنیا کی کوئی چیزوں کے بارے میں یہ خیالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے تھے، تو بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ کیا نبی پر جادو ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے گا جادو کی حقیقت کیا ہے۔ جادو ایک طبعی اثر ہے، جیسے آگ جلاتی ہے، سورج چڑھا ہوا ہو، گرمیوں کے دن ہوں تو گرمی لگتی ہے، اور سردی کے ایام ہوں تو سردی لگتی ہے۔ یہ طبعی اثرات ہیں، یہ نبی پر بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر نبی پر کوئی تلوار کا وار کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وار ہوا، جس کا طبعی اثر یہ ہوا کہ خود کی کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار میں گھس گئیں، اور ایک شخص نے پتھر اچھالا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کے اگلے سرے جھڑ گئے۔ یہ کیا کسی چوٹ پہنچانے کا اثر انبیاء پر ہوتا ہے؟ جی ہوتا ہے۔ جادو بھی ایک طبعی اثر ہے، جب کیا جائے تو اثر ہوگا اس کا۔ اسی طرح اثر موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہوا کہ ان کو ایک تو سانپ حرکت کرتے ہوئے دکھائی دیے، اور دوسرا مفسرین نے لکھا ہے جادوگروں نے ایک گونا خوف بھی موسیٰ علیہ السلام کے دل پر ڈالا، جس کا اثر موسیٰ علیہ السلام پر آیا۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً، موسیٰ علیہ السلام نے خوف محسوس کیا۔ خیفتاً میں تنوین تنکیر کی ہے، اہل علم جانتے ہیں اس کا ترجمہ ہم کریں گے قدر خوف، تھوڑا سا خوف محسوس کیا۔ اور خوف ایک وسوسہ تھا، وہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں بات آئی کہ ان کا جادو بھی سانپوں والا ہے، میں بھی لاٹھی پھینکوں گا تو وہ بھی سانپ ہوگا، تو لوگ تمیز نہیں کر سکیں گے جادو اور معجزہ کے درمیان۔ ایک تھوڑا سا وسوسہ آیا۔
قلنا لا تخف، اس کمزور سے وسوسہ اور خیال کو اللہ جانتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے قلب میں پیدا ہوا اور ساتھ ہی حکم آیا لا تخف، ڈریے مت، انک انت الاعلی، بے شک آپ ہی غالب رہیں گے، والق ما فی یمینک، جو کچھ آپ کے ہاتھ میں آپ ڈال دیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو کچھ بھی تھا، چاہے لاٹھی ہوتی چاہے کچھ بھی ہوتا، آپ ڈال دیں ذرا۔ تلقف ما صنعوا، جو کچھ انہوں نے ڈھونگ رچایا ہے اس کو یہ نگل لے گا۔ لقف عربی میں کہتے ہیں تیزی سے نگلنا۔ ازدہا جو ہوتا ہے جب وہ کسی چیز کو نگلتا ہے تو آہستہ آہستہ نگلتا ہے، ازدہا جلدی نہیں کھا سکتا، لیکن یہ ایسا سام تھا جس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں الفاظ نقل کیے وہ لقفن کے کیے ہیں۔ لقفن تیزی سے نگلنا، لمحوں میں میدان صاف ہو گیا۔ جو لاٹھیاں تھیں وہ بذات خود حرکت نہیں کر رہی تھی، لوگوں کی پر نظر بند کر دیا گیا تھا، لوگوں کو، سب لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ حرکت کر رہی ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ عصا ازدہا یعنی قوہ بھی، بالفعل بھی، بالعمل، یعنی ہر اعتبار سے وہ ازدہا تھا، بن گیا۔ انما صنعوا کید ساحر، بے شک جو انہوں نے جادوگروں نے ڈھونگ رچایا ہے، ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر جب بھی معجزات کے مقابلے میں آتا ہے تو کامیابی نہیں پاتا۔ جادوگر چونکہ جادو کو جانتے تھے، جب معجزے کا ظہور ہوا تو سب جادوگر ایمان لے آئے۔ یہاں ایک بات سمجھنی ہوگی، جادو اور معجزہ میں فرق کیا ہوتا ہے اور جادو کرنے اور کرانے کا حکم کیا ہے۔ یاد رکھیے، جادو ایک طبعی اثر ہوتا ہے جس کے پیچھے ایک سبب ہوتا ہے۔ جیسے ہم آگ جلائیں، اس کے لیے ہمیں کچھ چیزیں چاہیے، ایندھن چاہیے تب آگ جلے گی۔ اسی طرح جب جادو کیا جاتا ہے اس کے پیچھے بھی ایک سبب ہوتا ہے، لیکن مخفی ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے۔ مثلا کچھ کلمات پڑھتے ہیں منتر، وہ کلمات اثر انداز ہو جاتے ہیں، یا جنات اس کے پیچھے ہوتے ہیں، وہ اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ تو ہر جادو کے پیچھے ایک سبب ہوتا ہے، اس کے بغیر جادو ظہور نہیں ہو سکتا۔ لیکن معجزہ کے پیچھے کوئی سبب نہیں ہوتا، اللہ کا براہ راست فعل ہوتا ہے، قدرت کا اظہار ہوتا ہے، کوئی سبب نہیں اس کے پیچھے۔ جادوگروں نے جب معجزہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ اس کے پیچھے تو کوئی سبب نہیں ہے، یہ یقیناً اللہ کی قدرت کا اظہار ہو رہا ہے۔ جادو کرنا کروانا اس کا حکم کیا ہے، اور عام طور پہ جادو کس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے؟ پہلی بات تو ذہن میں رہے کہ جادو سے نقصان صرف اللہ کے امر سے ہی پہنچتا ہے۔ جیسے آگ جلاتی ہے لیکن اللہ کے امر سے جلاتی ہے، جادو بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ جادو دنیا میں جب کثرت سے تھا تو ہاروت اور ماروت دو فرشتے نازل کیے گئے تھے جو انسانوں کو اس بات کی تعلیم دیتے تھے کہ جادو کو سمجھو، یہ چیز جادو ہے، اور یہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں یہ معجزات لے کر آئے ہیں، یہ حق کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں، تم جادو اور حق کو آپ کے آپس میں ملتبس نہ کرو۔ اس لیے دو فرشتے اتارے گئے تھے جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ لوگ ان لوگوں کو یہ جادو کی چیزیں سمجھاتے تھے، دیکھو یہ جادو ہے، تم اس سے بچو، اور یہ انبیاء علیہ السلام کا راستہ ہے۔ لوگ ان سے جادو سیکھتے تھے، تو یہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ انما نحن فتنۃ، دیکھو ہم آزمائش ہیں، فلا تکفر، تم جادو کر کے عملی یا اعتقادی اعتبار سے کفر اختیار نہ کرو۔ اس لیے فقہا نے لکھا ہے جب انسان جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے تو عملی یا اعتقادی اعتبار سے کافر ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس صرف ایک ہی دولت تو ہے ایمان کی، اگر ہم کسی کے مقابلے میں اگر انہوں نے ہم پر جادو کیا، ہم بھی ان کو پر جادو کروائیں گے تو اعتقادی اور عملی اعتبار سے انسان کافر ہو جائے گا۔ اچھا، وہ جادو کس چیز کا زیادہ سیکھتے تھے اور کرتے تھے؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، یہ میاں بیوی کے درمیان تفریق کرنے کا جادو کرتے تھے یہ لوگ، میاں بیوی کے درمیان جدائی کیسے ہو جائے۔ تو جب جادوگروں نے جب دیکھا، اچھا میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اس لیے جادو کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جادو کروانے سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت کے اعمال ہمیں بتائے ہیں، وہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اور سورۃ الاخلاص
تین تین دفعہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کرنا اور سارے بدن پر ہاتھ پھیرنا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ہونے کے بعد کا عمل ہے، جب آپ پر جادو ہوا تھا، اور ساری زندگی یہ عمل رہا۔ اگر اس کا اہتمام ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اور خود اہتمام کر لیں، انشاءاللہ اللہ ہر شر سے حفاظت فرما دیں گے۔ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھیں گے، اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، جادوگروں نے جب یہ منظر دیکھا ساری سجدے میں گر گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وَمُوسَىٰ، کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے جب یہ کہا، منظر دیکھا تو فوراً کہا قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ، کیا تم میری اجازت سے پہلے ایمان لے آئے؟ اب میں سمجھا إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، یہ تمہارا بڑا ہے جو تمہیں جادو سکھاتا ہے، یعنی میرے سامنے ایک ڈرامہ اور ڈھونگ رچایا گیا، یہ بڑا ہے تمہارا موسیٰ علیہ السلام، نعوذ باللہ، اور تم سارے اس کے شاگرد۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، باز نہ آئے تو میں تمہارے ہاتھ کاٹوں گا، وَأَرْجُلَكُمْ، تمہارے پاؤں کاٹوں گا، مِنْ خِلَافٍ، خلاف سے، یعنی دایاں ہاتھ تو بایاں بازو، بایاں پیر، اور بایاں بازو اور دایاں پیر۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور میں تمہیں کھجور کی تنوں پہ سولی دوں گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ سخت عذاب کس کا ہے اور باقی رہنے والا عذاب کس کا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جادوگر جیسے سجدے میں گئے، اللہ کی بڑی قدرت اور بڑی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے جب تک انہوں نے اس وقت تک سر نہیں اٹھایا جادوگروں نے، جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت اور جہنم کا مشاہدہ نہیں کروا دیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، جنت کو بھی جہنم کو بھی، جتنے منازل تھے طے ہونے والے وہ سجدے میں سب طے کر لیے، انہوں نے سب کچھ طے کر چکے۔ اس لیے سجدے سے سر اٹھاتے ان کی طرف باتیں سنیے گا۔ جادوگر کہہ رہے ہیں لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، ہم تجھے ترجیح نہیں دیتے واضح دلائل کے مقابلے میں، یہ واضح دلیلیں ہیں۔ نمبر 2، والذی فطرنا فاقض ما انت قاض، اور اس ذات کے سامنے بھی تجھے کوئی ترجیح نہیں دیتے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ فاقض ما انت قاض، تو جو کر سکتا ہے کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو دنیا ہی میں کر سکتا ہے بس۔ انا آمنا، ہم ایمان لائے ہیں بربنا، اپنے رب پر، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جو تو نے ہمیں مجبور کیا جادو پر وہ بھی معاف کر دے، واللہ خیر وابقا، تو کہتا ہے کہ تیرا عذاب باقی رہنے والا ہے، نہیں، اللہ ہم بہتر ہیں اور ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں۔ انہ من یأتی ربہ مجرما، ایک سجدہ کیا ہے، صرف ایک سجدہ، اب ان کی باتیں سنیں۔ انہ من یأتی ربہ مجرما، جو کل قیامت کے دن مجرم بن کر اللہ کے سامنے آئے گا، فإن لہ جہنم، اس کے لیے جہنم ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ مرے گا نہ جیے گا۔ ومن یأتیہ مؤمنا، اور جو ایمان کے ساتھ آئے گا، قد عمل الصالحات، نیک اعمال کیے ہوں گے، فاولئک لهم الدرجات العلی، ان کے لیے بڑے اونچے درجات ہیں، جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جادوگر کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، تھوڑے سے وقت میں سارا سب کچھ دیکھ چکے اپنی آنکھوں سے، اللہ اکبر، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء من تزکی، یہ بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ تو اس لیے اصل قدرت غالب اللہ کی ہے، اس لیے ہمیں ہر تکلیف اور نقصان دینے والی چیز سے حفاظت کے لیے اللہ ہی کا سہارا لینا ہے، اللہ ہی کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ جادو سے حفاظت کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال بتلائے ہیں انہی عملوں کا اہتمام رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کہ آخری زندگی کے آخری دن تک تھا، یعنی ہاتھوں پہ دم کرنا، پھر ہاتھوں کو اپنے جسم پر پھیرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس دن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورتیں پڑھیں اور پھر آپ کے ہاتھوں پر میں نے دم کیا اور آپ کے ہاتھ پکڑ کر آپ کے سارے جسم پر پھیرے۔ آخری دن تک کا عمل ہے، لیکن امتی اس کی ضرورت نہیں سمجھتا، امتی کہتے مجھے تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آج اگر تھوڑی دیر کے تھوڑا سا وقت لگتا ہے، رات کو سونے سے پہلے یہ 3 سورتیں پڑھ کر اور ہاتھوں پہ پھونک کر اور اپنے اوپر دم کر لیا جائے،
اور صبح کے وقت جب ہو جائے تو یہ 3 صورتیں پڑھ لی جائیں. اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب